بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم باقاعدہ اپنی کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ یہ 3 بار آپ حضرات دہرا لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آسانی فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، اے بند دروازوں کو کھولنے والے۔ کتاب کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ وہو اقطع ابتر اجزم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا، ناتمام اور بے برکتہ رہتا ہے، اس لیے ہم بسم اللہ سے ابتدا کریں گے۔ 2 چیزیں ہر طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہر طالب علم کے پاس مصباح اللغات یا المنجد ضروری طور پر ہو، تاکہ وہ الفاظ کی لغوی تحقیق کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر ایک کے پاس نوٹ بک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ضروری باتوں کو محفوظ کر سکے، کیونکہ مشہور ہے العلم صید و کتابتہ قید، کہ علم شکار ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شکار کتنی جلدی اور تیزی سے بھاگتا ہے، اور اس کی قید کیا ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں۔ اب ہم بسم اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی بھی عربی کی عبارت آپ کے سامنے آئے، آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ لغت کے ذریعے سے ہر لفظ کا معنی آپ نے نکالنا ہے اور اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور اس لفظ کی یہ تعیین کرنی ہے کہ یہ کلمہ کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ اسم ہے تو علامات میں سے آپ نکالیں۔ اس کی 11 علامتیں کہ صاحب کتاب نے ذکر کی تھی، اور 9 مزید علامتیں میں نے ذکر کی تھی، 20 علامات تھی اسم کی، تو آپ ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے۔ پھر فعل کی علامات بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، اور اگر اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو تو وہ پھر حرف ہوگا، تو آپ نے تعیین بھی کرنی ہوگی اور لغوی معنی بھی اس کا نکالنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر لفظ کا دوسرے سے تعلق سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے بسم اللہ میں با ہے، با کا اسم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسم کا لفظ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان تعلقات کو پہچاننا اور سمجھنا، یہ دوسرا کام ہوگا۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے اعراب اور وجہ اعراب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پر ان الفاظ کو پھر ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، جس کو بڑی ترکیب کہتے ہیں۔ ہم بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں اور 4 کاموں کو باری باری اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ پہلا کام تھا کہ لغت سے آپ نے ان کا معنی دیکھنا ہے، تو با کا معنی ہمیں ملا ساتھ، اور اسم کا معنی ملا نام، اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور الرحمن کا معنی ہمیں ملا بڑا مہربان، اور الرحیم کا معنی ہمیں ملا نہایت رحم کرنے والا۔ یہ پہلا کام ہم نے مکمل کر لی، اور ان میں مزید غور کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ با حرف ہے، کیونکہ اس کے اندر اسم فعل میں سے کسی کی علامتیں نہیں پائی جا رہی۔ لفظ اسم یہ اسم ہے، اور اس کے اندر علامت یہ ہے کہ حرف جر اس کے شروع میں لگا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اور لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں الفاظ بھی اسم ہیں،
علامت یہ ہے کہ ان کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ پہلا کام ہمارا مکمل ہوا۔ دوسرا کام تھا کہ ہم نے الفاظ کا آپس میں تعلق سمجھنا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ہم نے با کو دیکھا، تو یہ چونکہ حروف جارہ میں سے ہے تو با کا لفظ اسم کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، تو ہم اس کے نیچے حرف جر لکھ دیتے ہیں۔ اور اسم کا لفظ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہم نے جب ان کا لغت میں معنی دیکھا تھا تو اسم کا معنی نکلا تھا نام، اور اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اس میں جلالت ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا جب غور کیا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے اللہ کا نام، اللہ کے نام، کا نام یا کے نام۔ تو یہ کا کی کے جب اردو میں آتا ہے تو یہ اضافت کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں تو اضافت کا تعلق ہمیں لگ رہا ہے، تو پھر ہم نے مزید غور کیا کہ لفظ اسم میں مضاف کی جو شرائط تھی وہ پوری ہیں۔ مضاف کی شرائط کیا ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہ لگا ہو، تو اسم میں الف لام بھی نہیں ہے، اور تثنیہ جمع کا نون بھی نہ ہو تو اس میں نہیں ہے، تنوین ہم نے دیکھی تو تنوین بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ٹھیک ہو گئیں تو ہم نے اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ لفظ اسم ہے مضاف، اور جب یہ مضاف ہے تو لفظ اللہ پھر مضاف الیہ ہوگا۔ لیکن یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اسم مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، لیکن لفظ اللہ کا الرحمن اور لفظ الرحیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے الرحمن کا کیا معنی نکالا تھا؟ بڑا مہربان، اور الرحیم کا کیا معنی نکالا تھا؟ نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ بڑا مہربان کون ہے اور نہایت رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ الرحمن ایسا لفظ ہے جو ایسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جو لفظ اللہ کی ذات میں پائی جا رہی ہے، اور الرحیم بھی ایسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی میں پائی جا رہی ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو ایسی صفت پر دلالت کرے جو کسی ذات کے اندر پائی جائے، اس لفظ کو اس ذات کی صفت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ لفظ اللہ کا اسم کے ساتھ تعلق تو مضاف الیہ کا ہے، لیکن اپنے ما بعد کے ساتھ، یعنی جو الفاظ اس کے بعد ہیں، یعنی الرحمن الرحیم، ان کے ساتھ لفظ اللہ کا تعلق موصوف اور صفت کا ہے۔ لہذا ہم ادھر مضاف الیہ اگر لفظ اللہ کے نیچے لکھیں گے تو اس کے بعد والے جو دونوں الفاظ ہیں ان کے ساتھ صفت لکھ دیں گے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ لفظ اللہ ما بعد کے لیے موصوف ہے اور ما قبل یعنی پہلے والے لفظ کے لیے مضاف الیہ ہے۔ یہ ہمارے دو کام مکمل ہوئے۔ اب تیسرا کام ہم نے دیکھنا ہے کہ اعراب اور وجہ اعراب کیا ہے۔ تو با تو حرف ہے، حروف مبنی ہے، اسم پر چونکہ حرف جر لگا ہے لہذا یہ مجرور ہوگا، اور لفظ اللہ چونکہ مضاف الیہ ہے لہذا یہ بھی مجرور ہوگا، اور الرحمن اور لفظ الرحیم یہ چونکہ لفظ اللہ کی صفات ہیں، اور ہم یہ ضابطہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفات موصوف کے مطابق ہوتی ہیں چار چیزوں میں: عدد میں، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، تثنیہ اور جمع میں بھی موافقت ضروری ہے۔ دوسری چیز تھی جنس، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تیسری چیز تھی وسعت، وسعت یعنی اگر موصوف عام ہے تو صفت میں بھی ایسا ہی عموم ہوگا، اور اگر موصوف خاص ہے تو صفت میں بھی خصوص ہوگا۔ تو یہاں لفظ اللہ چونکہ الف لام کی وجہ سے معرف ہے اور خاص ہے تو الرحمن الرحیم بھی خاص ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تھی اعراب، یعنی اگر لفظ اللہ مجرور ہے تو صفات بھی مجرور ہیں،
اور اگر یہ مرفوع ہوتا تو صفات بھی مرفوع ہوتی، تو اعراب کے اندر بھی موصوف صفت کا ایک دوسرے کے موافق ہونا ضروری ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الرحمن الرحیم بھی لفظ اللہ کے عین مطابق ہیں چاروں چیزوں میں، تو ہم نے تیسرے نمبر پر اعراب اور وجہ اعراب کو بھی سمجھ لیا۔ تو یہ ہم نے اب تک 3 کام کیے ہیں، چوتھا کام باقی ہے اور اس سے متعلق چند چیزیں باقی ہیں جن کو ہم اگلے سبق میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔